بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم مفاتح الحیات کتاب کے ساتھ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ بالکل آخری ریکارڈنگ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور وہ میں اس کا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم پڑھ رہے تھے رسومات کے حوالے سے، بعض ایام کی ہم نے فضیلت پڑھ لی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم جو کہ رسومات ہیں، آداب و رسومات، ان کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے ہم پہنچے تھے کہ سال کا آخری بدھ چہارشنبہ سوری لکھا تھا، اور یہ ہم پیج نمبر 701 پہ پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ جو ہم نے ریڈنگ کی تھی وہ پارٹ 41 تھا، ہے وہ بھی لاسٹ ہی پارٹ، لیکن وہ ہے پارٹ اے، اور یہ ہے اس کا پارٹ بی، کیونکہ یہ چھوٹا سا پارٹ ہے، اتنا لمبا نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو اے اور بی میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ تو آئیے ہم مل کر جانتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ صلہ رحمی اعمال کو پاک کرنے، اموال میں اضافہ کرنے، بلاؤں کو دور کرنے، حساب کو آسان کرنے اور اجل میں تاخیر کا موجب ہے، اور اس کا حوالہ ہم نے پڑھا تھا الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150، اور اس کے بعد نیچے لکھا تھا نکتہ، اور نکتے میں تھا کہ اس بارے میں ایک قابل ذکر مبحث کا تذکرہ اشارات میں آئے گا، اور اشارات کا ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں تھا۔ آئیے ہم مل کر آگے اس کی اب یعنی کہ فریش ریکارڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، یعنی ریڈنگ کا۔ اس میں ہے سال کا آخری بدھ، اور بریکٹ میں لکھا ہے چہار شنبہ، سین واو ریٹ چھوٹی ہے سوری، اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ لکھا ہے قدیم ایران میں آگ کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اسے احور امزدہ، میں اس کی ہجے کرتی ہوں، الف ہے واو رے، اور پھر اس کے بعد الف میم زے دال الف، اور یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، کہ تو اسے احور امزدہ یا احورا مزدہ کے بیٹے کے برابر حیثیت حاصل تھی، اسی لیے لوگ نوروز سے پہلے آتش کدوں کا رخ کرتے تھے اور وہاں آگ جلاتے تھے۔ بعض روایات کی روح سے چونکہ قدیم ایران میں ہفتے کا تصور نہ تھا، اس لیے یہ رسم سال کے 360ویں دن یعنی 360 جو 360th ڈے ہوتا تھا، اس میں دن 126 صفن لکھا ہے، نہیں سوری 26 اسفند، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ 26 اسفند کو منائی جاتی تھی۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس دن ان کے آباء و اجداد کی ارواح زمین پر اتر آتی ہیں اور یہ آگ ان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیجئے، لکھا ہے فرہنگ اساطیر محمد جعفر یاحقی واژہ چہار شنبہ سوری، لیکن آگے لکھا ہے لیکن سال کے آخری بدھ کے دن آگ جلانے، اس کے اوپر سے کودنے اور اس کے پاس خوشی منانے، پٹاخے چھوڑنے اور بارودی مواد کو دھماکے سے اڑانے کی کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل، اور نہ ہی اس میں کوئی قومی فائدہ مضمر ہے۔ یہ امور خرافات کا پلندہ ہونے اور بعض موارد میں ناقابل تلافی نقصان کا موجب ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماقبل اسلام کی کسی دستیاب تحریر میں چہار شنبہ سوری کے جشن کا کوئی بھی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اوسطا، اب یہاں لکھا ہے الف واو سین تے الف، اوسطا نیز ایلامی، عین یہ لام الف میم چھوٹی ہے، پھر کوما، پھر لکھا ہے ہن، میں اس کو پڑھ نہیں پا رہی ہوں، ہے نون الف یا ہخا منشی ہے، ہے الف میم نون شین چھوٹی ہے، پھر ہے کوما، پھر لکھا ہے اشکانی الف شین کاف الف نون چھوٹی ہے، اور ساسانی عہد کے کتیبوں اور پہلوی تحریروں، یہاں تک کہ ایران کے بارے میں یونانی مورخین کی تواریخ اور روایتوں میں بھی سال کے آخری بدھ یعنی چہار شنبہ سوری کے جشن کے بارے میں کوئی مستند دلیل یا بات درج نہیں ہے۔ ظہور اسلام کے بعد کے علمی آثار بھی اس سلسلے میں تقریباً خاموش نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ابو ریحان بیرونی جیسے باریک بین محقق کے آثار میں بھی ان کے بارے میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے قدیم کتاب جس میں چہار شنبہ سوری کے جشن میں آگ جلانے کا ذکر ہوا ہے وہ ابو بکر محمد بن جعفر نرخشی، نون رے شین خے چھوٹی ہے نرشخی، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ 286 سے لے کے 358 ہجری قاف، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ ان کی کتاب تاریخ بخارا ہے کہ جو مزارات بخارا کے نام سے معروف ہے۔ اس کتاب میں مذکور ہے کہ امیر منصور بن نوح
سامانی نے شوال 380 ہجری قاف میں تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد حکم دیا کہ سال ختم ہونے سے پہلے بدھ کی رات قدیم رواج کے مطابق زبردست آگ جلائی جائے۔ دوسرا قدیم ماخذ شاہنامہ فردوسی ہے اور جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ہم آ گئے کتاب کے پیج نمبر 702 پر۔ اب یہاں پر یہ جو ذکر کیا کہ انہوں نے کہ دوسرا قدیم ماخذ شاہنامہ فردوسی ہے کہ جس میں مذکور ہے۔ اب یہ جو ہے یہ میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ فارسی میں لکھا ہے لیکن اس کا ترجمہ نیچے ہے، وہ شعر ہے فارسی میں، اور اس کا ترجمہ نیچے کہ وہ خنجر سے آگ سلگاتے تھے اور ہوا اور زمین دونوں کو جلاتے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں حوالہ دیکھنا ہے۔ حوالہ ہے شاہنامہ فردوسی، صفحہ نمبر 1391، بیت یا بیت لکھا ہے یا یہ ہیئت لکھا ہے، اور 4708، اور اس کے بعد ساتھ ہی دوسرا دو حوالہ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے چہار شمبھا سوری، مقالہ مرادی، غیاث آبادی، رفیع زادہ، یہ ہم نے مکمل پڑھ لی ہے۔ یہاں پہ حوالہ جات لکھا ہے کہ پس یہ کام ایک قبیح رسم ہے اور عظیم ایرانی عوام کی ثقافت پر ظلم ہے۔ اس کی نہ صرف یہ کہ کوئی عقلی اور نقلی بنیاد ہے بلکہ یہ افراد اور نوع بشر کے اجتماعی امن و سکون اور معاشرتی نظام کے برخلاف ہے۔ یہ لوگوں کی آزادی کو سلب کرنے نیز بے تحاشا نقصانات اور آفات کا موجب ہے۔ کسی معاشرے کے نوجوانوں اور جوانوں کے لیے باعث عیب ہے کہ ان کے والدین ان کی ترقی و سلامتی کے لیے اپنی جان اور سلامتی کو داؤ پر لگا دیں، لیکن وہ خود علمی جہالت یا عملی جہل کے باعث اپنے آپ کو آگ لگائیں اور معاشرے کو بھی اضطراب سے دوچار کر دیں۔ اسلامی ملک کے لیے مناسب تو یہ ہے کہ اس قبیح رسم سے دستبردار ہو کر خدائی رسوم مثلا عید فطر، عید قربان اور نماز جمعہ وغیرہ کو زندہ کریں۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے امر، اور امر کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں کہ ہماری سنت کو زندہ کرے۔ پھر فرمایا کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی زیبائیوں کو پہچانتے تو وہ ہماری پیروی کرتے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ عیون اخبار الرضا اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307۔ اور یہاں پر اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے یلدا، ہیڈنگ ہے یہ لام دال الف، لکھا ہے یہ لفظ سریانی ہے اور اس سے مراد ہے میلاد یا ولادت، چونکہ شب یلدا کو حضرت مسیح کی ولادت کا وقت سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس شب کو یہ نام دیا گیا ہے۔ قدیم ایرانی اس رات کو میترا، اب یہاں لکھا ہے میم یہ تیرے الف میترا، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ میم ہے رے مہر ہے یا مہر ہے کی ولادت کی رات قرار دیتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کا سریانی نام قبول کر لیا۔ در حقیقت یلدا یورپیوں کے ہاں معروف نون واو حمزہ لام اور بریکٹ میں لکھا ہے NOEL، جس کی تاریخ 25 دسمبر معین ہے، اس کے برابر ہے۔ بنابراین یورپی نوئل وہی ایرانی شب یلدا ہے جسے شب چلا، چیلام ہے چلا یا چلا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ لغت نامہ دب خدائی ہے اور وارث یلدا۔ سامعین، اس پورے صفحے کو یا اس پارٹ کو پڑھنے میں جتنی دقت مجھے ہو رہی ہے، میری پوری کوشش ہے کہ میں صحیح الفاظ آپ تک پہنچاؤں، لیکن جو بھی غلطی ہے اس کو درگزر کیجیے گا۔ میں ہجے بھی اسی لیے ساتھ ساتھ کر رہی ہوں۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 703 پر، لکھا ہے شب یلدا یہ لام دال الف کے رسوم میں رات کی محفلیں سجانا، ایک دوسرے سے ملنا اور صلہ رحمی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ علمی و تاریخی مسائل پر گفتگو، اشعار خاص کر حافظ کا کلام پڑھنا، حافظ کے اشعار سے فال نکالنا وغیرہ بھی اس رات کی رسومات کا حصہ ہیں۔ ارباب ایمان کے لیے سزاوار اور مناسب ہے کہ اس قسم کے مواقع پر معصوم پیشواؤں کی زندگی اور سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آشنائی حاصل کر کے علمی
اور مانوی ترقی و کمال کی جانب بڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے نوٹ، دیوان حافظ سے فعال نکالنے کے بارے میں ایک قابل ذکر نکتے کی وضاحت اشارات کے بحث میں آئے گی۔ اشارات کا ورڈ جو ہے وہ ہم پچھلے ایک دو دفعہ اور بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ ورڈ پھر یہاں پر بھی انورٹڈ کاما میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے ہمیں یہ کہاں ملے گا۔ اب یہاں پہ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے فعال۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی یلدا، اب لکھا ہے فعال۔ فعال سے مراد مستقبل کے بارے میں خبر دینا، نیز مسموعات میم سین میم واو عین الف تے اور مشاہدات کے ذریعے مستقبل کے اچھے یا برے حوادث کو پہچاننا۔ عام طور پر فعالگیر افراد کسی سے کوئی بات سن کر یا کسی چیز کو دیکھ کر ایک ایسے واقعے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں کہ جو ان کے ذوم میں مستقبل میں پیش آنے والا ہو۔ اب یہاں پر یہ ہے حوالہ دائرۃ المعارف تشیع وارثہ فعال، بس یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے فعال اور فعالگیری کے بارے میں آج کل جو چیز مرسوم ہے وہ ایک طرح کی کہانت، کاف ہے الف نون تے، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے پیشن گوئی یا عیب گوئی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جو اسلام کے ہاں عام لوگوں کے لیے ممنوع اور حرام ہے اور قابل قبول نہیں، لیکن اسلام نے تطیر یعنی تے توئے یہ رے، اور یہاں پہ اوپر اس کے تشدید بھی ہے، اور اس کے آگے بریکٹ میں ہے برا شگون لینے، بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا، کہ برخلاف برا شگون لینے کے برخلاف تفعال، یعنی پھر یہاں پہ لکھا ہے بریکٹ میں نیک شگون لینے، اور پھر بریکٹ کلوز کی اجازت دی ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 92 اور صفحہ نمبر 2۔ پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاموں کے بارے میں نیک فعل لینے یعنی نیک شگون کو پسند کرتے تھے اور بدشگونی سے پرہیز کرتے تھے، اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 40۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض امور کے بارے میں نیک شگون لیتے تھے، مثلا حدیبیہ کے واقعے میں جب آپ نے سہیل بن عمرو کا نام سنا تو آپ نے اس نام سے نیک فعل یعنی نیک شگون لیا، کیونکہ سہیل اور سہل سین ہے لام بریکٹ میں لکھا ہے آسان ایک ہی مادے سے ہیں۔ یہ نیک شگون صلح حدیبیہ پر منتج ہوا اور اس واقعے کا انجام نیک ہوا۔ یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 333۔ اور اب ہم اس کتاب کے صفحہ 704 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے لوگوں کے درمیان مرسوم ہے کہ وہ خاص اوقات مثلا شب یلدا میں حافظ کے اشعار پڑھتے ہیں اور ان سے فعل نکالتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی تفریحی سرگرمی ہے، اگر یہ انہیں ذہنی تشویش میں مبتلا نہ کرے اور ان کی ترقی و تکامل کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اور انہیں بلا وجہ زندگی سے مایوس نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے آداب و رسوم سے مربوط اشارات، آئیے مل کر جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مناسب ہے کہ یہاں بعض نکات کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب یہاں لکھا ہے سب سے پہلے کہ پہلا اشارہ لکھا ہے نوروز کی رسم قدیم زمانے جبکہ فلکیات اور علم نجوم کی شناخت کا محور زمین کو سمجھا جاتا تھا، ایرانیوں کی دائمی رسم رہی ہے۔ ہر متحرک جو کسی قسم کے نقص، عیب، کوتاہی اور فرسودگی کے بغیر اپنے محور کے گرد اپنا دور اور چکر مکمل کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے وہ شاکر اور خوش ہوگا، اور اسی خوشی اور شادمانی کو مشترکہ قومی جشن کے طور پر منایا جائے گا۔ جس چیز پر توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی متحرک اور ترقی کا خواہاں انسان کامیاب ہوتا ہے، جب کوئی کامیاب دوڑ لگانے والا منزل کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کامیاب شخص کے لیے باعث سرور و نشاط ہوتا ہے، نہ کہ تالی بجانے اور سیٹی بجانے والے تماشا گروں کے لیے، کیونکہ متحرک انسان کے تکامل اور ترقی سے بے حرکت فرد کو حاصل ہونے والی خوشی ایک خیالی اور وہمی سرور ہے، عقلی اور علمی نشاط نہیں۔ بے حرکت اور جامد تماشاگر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی حرکت کو اپنے حساب میں ڈال دے اور اپنے آپ کو اس کامل متحرک کا ہم پلہ سمجھے۔ مثلا اگر زمین 50 بار سورج کے گرد چکر لگائے، نیز
اپنے محور اور سیدھے راستے سے ہٹے بغیر اپنے سفر کو مکمل کرے تو وہ جامد اور غیر متحرک شخص جو اس دوران نہ علمی جہالت کے دائرے سے خارج ہوا ہو اور نہ عملی جہالت سے ہجرت کر چکا ہو بلکہ ہر قسم کی تبدیلی سے آری رہا ہو، اپنے آپ کو کیسے بالغ محسوب کر سکتا ہے اور کیسے اپنے آپ کو 50 سالہ آدمی قرار دے سکتا ہے؟ تو وہ تو ایک نوعمر بچہ ہے، اور جس کے گہوارے یعنی کہ زمین سے 50 بار سورج کے گرد چکر کاٹا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس جملے کو، کہاں سے شروع کریں جی؟ ہم تھوڑا سا اس کو پیچھے سے لے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بلکہ ہر قسم کی تبدیلی سے آری رہا ہو، اپنے آپ کو کیسے بالغ محسوس کرتا ہے؟ نہیں، ہم اور تھوڑا پہلے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر زمین 50 بار سورج کے گرد چکر لگائے، نیز اپنے محور اور سیدھے راستے سے ہٹے بغیر اپنے سفر کو مکمل کرے تو وہ جامد اور غیر متحرک شخص جو اس دوران نہ علمی جہالت کے دائرے سے خارج ہوا ہو اور نہ عملی جہالت سے ہجرت کر چکا ہو بلکہ ہر قسم کی تبدیلی سے آری رہا ہو، اپنے آپ کو کیسے بالغ محسوب کر سکتا ہے اور کیسے اپنے آپ کو 50 سالہ آدمی قرار دے سکتا ہے؟ وہ تو ایک نوعمر بچہ ہے جس کے گہوارے یعنی زمین نے 50 بار سورج کے گرد چکر کاٹا ہے۔ جی ہاں، انسان متحرک ہو اور زمین پر نہیں بلکہ لیاقت و استعداد کی دنیا میں حرکت کرے اور اپنے دل کے مدار سے عالم امکان کے دل کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہوئے قرآن جیسے سورج اور اطرت رسول جیسے چاند کے گرد طواف کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ساتھ ساتھ دیا گیا ہے کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ کہ گناہ اور گندگی سے دوری اختیار کر۔ پھر لکھا ہے کہ اس آیت کے مطابق نقص سے کمال کی جانب اور عیب سے سلامتی کی طرف ہجرت کا آغاز کرے اور توفیق حاصل ہو تو یوں کہے۔ اب جو یہاں پہ کہے یہ فارسی میں ہے، اس کا ہم نے ترجمہ ہی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حوالہ بھی دے دوں کہ کلیات شمس تبریزی غزلیات کے صفحہ نمبر 483 اور غزل نمبر 1418 ہے یہ۔ آئیے اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تو اس وقت وہ عقلی اور علمی بلوغ کی منزل کو پہنچتا ہے اور اس کی عمر تکامل کا راستہ طے کرتی ہے، یوں وہ خدا داد عقلی نشاط کا شاکر نیز لطف الہی کے آگے متشکر اور سر تسلیم خم ہوگا۔ پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم کھاتا ہے، اور یہاں پر ہم حوالہ ہے کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 میں ترجمہ ہے کہ تیری جان کی قسم لوط کی قوم اپنی سرمستی میں سرگرداں تھی۔ تو یہاں پر پھر ہم دوبارہ سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ قرآن کریم میں قسم کھاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی پر مبنی پاکیزہ زندگی عقل اور عدل کی بنیاد پر استوار تھی۔ حقیقی اور سچے علم کے ان دو پروں پر عمل صالح کے ساتھ آپ نے قبلہ توحید کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی، یوں آپ افعالی، اسمائی اور ذاتی فنا کی منزلوں کو سر کر کے بقائے الہی سے ہم آغوش ہوئے اور اپنی حد میں جو امکانی عالم تعین کی بلند ترین حد تھی جاویدان ہو گئے۔ بنابراین آپ بقیت اللہ کے مصداق ہیں، چونکہ اطرت طٰہٰ اور آل یاسین سبھی ایک ہی نور ہیں، اس لیے حضرت خاتم الائمہ مہدی موعود اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بھی جو کہ زندہ ہیں اور موجود ہیں، ایک اور نقطہ نظر سے بقیت اللہ کا دوسرا مصداق ہیں۔ ہم آپ کے نورانی ظہور اور آپ کے لیے کشائش کی امیدوں کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اب یہاں پہ پہلا اشارہ تو ہم پڑھ چکے، آداب و رسوم کے مربوط جو اشارات تھے، اور اب دوسرا اشارہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے عالم امکان کا آغاز و انجام مخلوق خدا اور مربوب الہی ہونے، میم رے بے واو بے مربوب الہی ہونے کے علاوہ کچھ نہیں، اور غیب سے آگاہی بنیادی طور پر اللہ کی صفت ہے۔ وہ انبیاء اور معصوم اماموں میں سے ہر ایک کو اپنی حکمت اور ثوابدید کے مطابق غیب سے آگاہ کرتا ہے۔ کوئی مخلوق ذاتی طور پر اور اپنے تئیں غیبی اسرار سے واقف نہیں ہو سکتا، اور جس شخص کو اللہ غیبی اسرار سے آگاہ کرتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی دوسروں کو اسرار کائنات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ وہ شرعی دلائل و امارات جنہیں خداوند متعال نے دینی حجت کے طور پر بیان فرمائے ہیں، اگرچہ احکام خداوند
خداوندی کے ایک گوشے کو منکشف اور عیاں کرتے ہیں، لیکن علم غیب کے دائرے سے خارج ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 706 پر۔ لکھا ہے دیوان حافظ اور دیگر چیزوں سے فال دیکھ کر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ مستقبل کے بارے میں لطف الہی کی امید اور اس کی رحمت سے لو لگانے کے مترادف ہے، نہ کہ عالم غیب سے پردہ برداری۔ قرآن کریم سے استخارہ کرنے کے بارے میں ایک گروہ نے افراد پر جبکہ ایک جماعت نے تفرید پر مبنی فتویٰ دیا ہے۔ دونوں نے اعتدال پر مبنی درمیانی راستے کو خیر بات کہہ دیا، اور اسی طرح قرعہ اندازی کے جائز ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں بھی افراد اور تفرید کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ استخارے کے مسئلے میں افراد یہ ہے کہ بعض افراد نے اسے خالق کے اسبات کی مضبوط ترین دلیل اور حجت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کائنات کا کوئی خالق نہ ہوتا تو ایک طرف سے طاق اور جفت عدد اور دوسری طرف سے ان کے اندر پوشیدہ سود و زیاں کے درمیان کا رابطہ ہے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ چونکہ اللہ خالق کا کائنات ہے، اس لیے جب بندہ خدا پر توکل کرتا ہے تو خدا ان طاق و جفت اور سود و زیاں کے درمیان رابطہ استوار کرتا ہے۔ قرعہ کا مسئلہ بھی اسی نوعیت کا ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ القواعد الفقہۃ للبجنوردی اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب لکھا ہے کہ استخارے کے بارے میں تفرید یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے استقسام بالازلام الف سین تے قاف سین الف میم بے الف لام الف زے لام الف میم، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اور اس کے بعد آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ عہد جاہلیت میں عربوں کے ہاں گوشت وغیرہ کی تقسیم کے لیے تیروں کے ذریعے قرعہ یا فال نکالنے کا طریقہ کہ جو جوئے کی ایک قسم ہے، یعنی یہ جو ورڈ ہم نے پڑھا تھا نا استقسام بالازلام، اس کے بارے میں یہاں بریکٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک جو جوئے کی ایک قسم ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس کی طرح اور حرام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عہد جاہلیت میں جوئے کے بعض تیروں کے چہروں پر لکھا ہوتا تھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اور یہ انورٹڈ کاما میں یہ جملہ ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اور کچھ تیروں پر لکھا ہوتا تھا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، جبکہ بعض تیروں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ جب انہیں سفر یا کوئی اہم کام درپیش ہوتا تھا تو وہ ان تیروں کو باہم مخلوط کر دیتے تھے، پھر ان میں سے ایک تیر نکالتے تھے۔ اگر وہ تیر نکل آتا جس پر میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے لکھا ہوتا تو وہ اس سفر یا اہم کام کو انجام دیتے تھے، اور اگر وہ تیر نکل آتا کہ جس پر میرے رب نے مجھے منع کیا ہے لکھا ہوتا تو وہ اس سفر یا کام کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر وہ تیر نکل آئے کہ جس پر کچھ نہ لکھا ہوتا تو وہ استقسام بالازلام یعنی تیروں سے قرعہ کشی کے عمل کو دوبارہ دہراتے تھے یہاں تک کہ نفی و اثبات کا فیصلہ ہو جائے۔ اس استقسام اور استخارے کے درمیان مشابہت کا تو ہم اس بات کا باعث بنا کے کچھ لوگ دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے، اس استقسام اور استخارے کے درمیان مشابہت کا تو ہم اس بات کا باعث بنا کے کچھ لوگ استخارے کی حرمت کا فتویٰ دیں، حالانکہ سورہ مائدہ میں مذکور ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ترجمہ کہ اور یہ کہ تم حیوان کے گوشت کو جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، اور لکھا ہے پھر یہ لکھا ہے یہاں پہ کہ سورہ مائدہ کی یہ جو آیت ہے اس کا تعلق عہد جاہلیت میں گوشت کو حلال یا حرام سمجھنے اور اس کی تقسیم سے ہے۔ اس آیت کا سفر یا اہم کاموں کی انجام دہی کے لیے استخارہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ القواعد الفقہۃ للبجنوردی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 اور 71۔ ہم کتاب کے پیج 707 پہ آ گئے ہیں، اور اس پہ لکھا ہے کہ اس مختصر اشارے میں جس چیز کا بیان مقصود ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ نہ اثبات خالق کی دلیل ہے اور نہ عہد جاہلیت کے جوئے کی طرح ہے، اور اگر اس کے بارے میں مروی بعض روایات ذوف سے خالی نہیں، لیکن استخارے کی حقیقت قرآن سے فال لینے سے الگ اور جدا ہے۔ قرآن حکیم کو فال گیری کی کتاب قرار دینا ہرگز درست نہیں ہے،
اور اس سے سخت اجتناب برتنا چاہیے۔ اسی دیوان حافظ سے فال دیکھنے کو بھی غیب سے آگاہی کے مترادف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوان حافظ میں کوئی غیبی پیشن گوئی یا خبر موجود نہیں ہے، اگرچہ بعض موارد میں دلچسپ مناسبتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ بہرحال یہاں لطف الہی کی امید کو ہی بنیاد قرار دینا چاہیے۔ اس قسم کے انتہائی امور کو جو کہ اخباری نہیں ہیں، زمانے کی مشکلات کے حل میں اللہ کے لطف و کرم کی امید کا قلبی سرمایہ سمجھنا چاہیے، اور اعزاء و اقارب کے درمیان تعمیری جذبات و عواطف اور احساسات پر مشتمل محفلوں کی رونق کا سامان قرار دینا چاہیے۔ نوٹ: صدر الدین محمد ابراہیم شیرازی المعروف صدر المطلعین رحمۃ اللہ علیہ شعر اور فلسفے کی آمیزش سے بہت پرہیز کرتے تھے اور حکمت آموز اشعار کہنے والے یگانہ روز شعراء حکیم ابوالقاسم فردوسی وغیرہ کے اشعار پر اتفاق کرتے تھے۔ فردوسی نے توحید کے بارے میں کہا تھا، اب یہ جو کہا تھا یہ اس کا میں کیونکہ یہ فارسی میں ہے لیکن حوالہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں لکھا ہے کہ یہاں پر حرف یا، یہ الف یا جو ہے اس یعنی خطاب کے لیے نہیں بلکہ مصدری میم صاد دال رے چھوٹی مصدری ہے۔ مصرے کا مطلب یہ ہے کہ عالم وجود کی اصل حقیقت تو ہی ہے۔ اچھا، اب نیچے لکھا ہے صدر المطلعین نے اپنی زندگی کے اواخر میں لکھی ہوئی اہم ترین کتابوں مثلاً مفاتیح الغیب میں کرامات، معجزات اور مافوق الفطرت امور کی بحث میں نیز اس بارے میں کہ نبوت کا عظیم منصب کسی کسبی نہیں بلکہ محبت الہی ہے، دیوان حافظ کے شعر کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جو کہ ہم یہاں پہ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ جیسا کہ اولیاء کی حقیقتوں کو نظم کی لڑی میں پرونے والے لسان العارفین نے کہا۔ اب یہاں پر ہم آ گئے پیج آخری صفحے 708 پر، اور یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ بھی فارسی میں ہے اور جس کا حوالہ ہے جو کہ میں پڑھ رہی ہوں، حاشیے میں لکھا ہے کہ حکومت وہ ہے کہ جو خون دل بہائے بغیر ہاتھ آئے، وگرنہ خون پسینہ ایک کر کے ہاتھ آنے والی جنت بھی بہت بڑی چیز نہیں۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ وہ نیچے لکھا ہے صفحے پر کہ وہ گاہے حافظ کو عارف شیرازی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اب یہاں پر آخری حوالہ ہے کہ ایزا حاشیہ 292۔ تو اب ہم اور پھر سب سے آخر میں لکھا ہے اسفن 1390 اور بریکٹ میں لکھا ہے عبداللہ جوادی عاملی۔ تو یہ ہم نے اس کتاب کے میں جو لکھائی تھی وہ سب مکمل پڑھ لی ہے پیج نمبر 708 تک۔ پھر پیج نمبر 709 سے لے کر پیج نمبر 719 تک اس میں فہرست ہے، کیونکہ اس کتاب کے آخر میں فہرست ہے اور یہ تمام فہرست ہم اپنی ریڈنگ کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک آخری صفحہ ہے کیونکہ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک ایک لفظ کرنا ہوتا ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو پھر یہ بھی بتا دوں کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 720 پہ یعنی کہ بالکل ہی آخری صفحے پر ادارہ نور القرآن کی کچھ تصانیف کے نام لکھے ہیں، آئیے وہ بھی آپ تک پہنچاتی ہوں۔ اس میں کتب کے نام ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے مؤلف کے نام ہیں۔ تفسیر نور القرآن ہجی اور لفظی ترجمہ، اس کی 3 جلدیں ہیں اور پارہ سیٹ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے آداب الصلاۃ آیت اللہ امام خمینی کی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے نام قرآن مجید مترجم و حواشی سید فرمان علی۔ چوتھے نمبر پہ ہے اسلامی بیداری آیت اللہ امام خمینی۔ 5ویں نمبر پہ انوار القرآن مترجم حواشی سید ذیشان حیدر جوادی۔ 6 نمبر پہ زندگانی حضرت علی علیہ السلام اور نہج البلاغہ عزیز اللہ اتاردی۔ پھر ہے 7ویں نمبر پہ البلاغ القرآن مترجم حواشی شیخ محسن نجفی۔ 8ویں نمبر پہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عزیز اللہ اتاردی۔ پھر 9ویں نمبر پہ ہے پاکٹ سائز قرآن۔ 10ویں نمبر پہ حضرت علی علیہ السلام اور فلسفہ الہی۔ 11ویں نمبر پہ نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ سید ذیشان حیدر جوادی۔ 12ویں نمبر پہ نقوش عصمت سید ذیشان حیدر جوادی۔ 13ویں نمبر پہ امام مہدی علیہ السلام موجود موعود آیت اللہ جوادی عاملی۔ 14 نمبر پہ مفاتیح الحیات آیت اللہ جواد عاملی۔ 15 نمبر پہ صحیفہ سجادیہ مترجم مفتی جعفر حسین۔ 16 نمبر پہ یومیہ دعا امام سجاد علیہ السلام مترجم مفتی جعفر حسین۔ 17 نمبر پہ ہے ائمہ اہل بیت فکری و سیاسی زندگی رسول جس کے مؤلف ہیں رسول جعفر یان۔
پھر 19 نمبر پہ ہے عقیدہ و عمل، ڈاکٹر یوسف حیدر ثقلین بھی 19 دوبارہ سے یہاں پہ 19 لکھا ہوا ہے، میرے خیال ہے غلطی سے لکھا گیا ہے، لیکن یہاں پھر میں اس کو 19 ہی پڑھوں گی کہ نماز اہل بیت علیہ السلام، ڈاکٹر یوسف حیدر ثقلین۔ اس کے بعد 20 نمبر پہ وضو در قرآن، ڈاکٹر یوسف حیدر ثقلین۔ پھر لکھا ہے جی 21ویں نمبر پہ ارسال الیدین فی الصلاۃ، اور یہاں پر ہے ڈاکٹر یوسف حیدر ثقلین۔ 22ویں نمبر پر ہیں احسن الاعمال، ڈاکٹر یوسف حیدر ثقلین۔ 23ویں نمبر پہ زیارت وارث، ڈاکٹر یوسف حیدر ثقلین۔ 24ویں نمبر پہ دعائے توسل، ڈاکٹر یوسف حیدر ثقلین۔ اور آخری یہاں پہ لکھا ہے 25ویں نمبر پہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام در کتب اہل سنت والجماعت، اور مؤلف ہیں ڈاکٹر مہدی اکبر نژاد۔ تو یوں اب ہم نے پیج 720 تک اس کتاب کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ پڑھ لیا ہے، اور کتاب کا نام مفاتیح الحیات، آیت اللہ جواد عاملی اس کے مؤلف ہیں، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اتنی توفیق دی، اتنی زندگی دی کہ ہم اس کتاب کو مل کر پڑھ سکے، اور ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ جانا، اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بہترین نمونہ پیش بنائیں کہ جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی رضا کی خاطر جیسا کہ وہ چاہتے ہیں ہم اس طریقے پر چلتے ہوئے اچھے انسان بنتے ہوئے ناصرین امام علیہ السلام میں شامل ہو جائیں، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، میں سیمی زوار آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر ایک نئی کتاب کے ساتھ اسی جگہ پر، اسی پلیٹ فارم پر، یعنی کہ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔